ایک اور واقعہ یاد آ گیا۔ معیہ خارقین شام کا شہر تھا اور اس کا قلعہ تھا پہاڑ پر۔ 1 سال صحابہ اس کا محاصرہ کر کے پڑے رہے، خالد بن ولید جیسے فتح نہیں ہو سکے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ سارا لشکر روزے رکھو کہ اللہ اس میں فتح کروا دے۔ پہلے دن روزہ رکھا گیا۔ خالد بن ولید افطاری کے لیے خیمے میں آئے تو افطاری کوئی نہیں تھی۔ تو ان کو خیال آیا کہ غلام میرا بیمار ہوگا، تو ہم نے پانی پی کر روزہ افطار کیا۔ اگلے دن پھر ان کو خیال آیا، اگلے دن آئے تو پھر افطاری کوئی نہیں، پھر ان کو خیال آیا کہ غلام بیمار ہو گیا اور ہم پانی پی کے افطاری کریں گے۔ تیسرے دن پھر افطاری کوئی نہیں، تو پھر اس کو بلا لیا، کہا بھائی خیریت ہے، آپ بیمار ہیں؟ کہا جی نہیں۔ کہا میری افطاری نہیں ملتی مجھے۔ کہا جی میں تو روز رکھتا ہوں۔ کدھر؟ کہا جی خیمے میں۔ کہاں چلی جاتی ہے؟ کہ مجھے کیا خبر، میں تو رکھ کے چلا جاتا ہوں۔ کہ اچھا آج پہلا دن ہے، اچھا آج پہرا دیتا ہوں۔ جب اس نے افطاری لا کر رکھی تو یہ ایک طرف چھپ کر بیٹھ گئے، تو ایک کتا آیا اور خیمے کے پیچھے سے وہ گھسا اور وہ جو روٹی پڑی تھی اس کو منہ میں ڈالا اور بھاگ نکلا۔ خالد بن ولید فرمانے لگے کہ کچھ اس کے پیچھے راز ہے۔ تو انہوں نے کتے کے پیچھے دوڑ لگا دی، اور کتا آگے آگے اور خالد بن ولید پیچھے پیچھے۔ تو وہ کتا ایک ندی سی تھوڑا پانی والی ندی تھی، وہ اس میں گھس گیا تو وہ بھی گھس گئے۔ آگے ایک چھوٹا سا سوراخ تھا، اس میں گھس گئے۔ خالد بن ولید لمبا قد اور پتلے جسم کے تھے۔ لیکن انہوں نے پہاڑوں کو راستے سے ہٹا دیا۔ سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ زید ابن موطا کا آپ نے لشکر بھیجا، تو آپ نے کہا تو ہمارے امیر ہیں زید بن حارثہ، یہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر آپ کے چچا زاد، یہ شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ، یہ شہید ہو جائیں تو پھر جس کو چاہو تو امیر بنا لینا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی جنگ تھی یہ موطا، اسلام لائے اور یہ جنگ پیش آ گئی۔ صلح حدیبیہ کے بعد کی بات ہے۔ تو یہ موطا اردن میں ہے۔ میں زید ابن حارثہ شہید ہو گئے، تو جعفر تیار کیوں کہتے ہیں ان کو؟ کہ ان کو جنڈا پکڑایا تو ہاتھ کاٹ دیے، تو انہوں نے دوسرے ہاتھ میں لے لیا، انہوں نے وہ ہاتھ بھی کاٹ دیا، تو کٹے ہاتھوں سے جنڈے کو یوں چپکا لیا، انہوں نے پیچھے سے کاٹ دیا تو جھنڈا گر گیا۔ تو اللہ کے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے زید آگے بڑھ رہا ہے اور قتال کر رہا ہے، اور وہ قتل ہوا اور وہ گیا جنت میں۔ پھر آپ نے فرمایا اب جھنڈا جعفر نے اٹھایا ہے اور وہ آگے بڑھا ہے، اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہیں اور وہ گرا اور وہ گیا جنت میں، اور اس کے دونوں ہاتھوں کے بدلے میں اللہ نے جعفر کو 2 پر دے دیے ہیں، جس سے وہ جنت میں اڑتا پھرتا ہے۔ اس لیے ان کو کہتے ہیں جعفر تیار۔ یہ اللہ کے نبی کی خوشخبری تھی کہ جعفر کو اللہ نے 2 پر دیے ہیں، جس سے وہ جنت میں اڑتا پھرتا ہے۔ پھر آپ نے کہا اب جھنڈا اٹھایا عبداللہ بن رواحہ نے، وہ آگے بڑھا، قتال کیا، قتل ہوا، اور تھوڑے ہی لمحے کے بعد فرمایا وہ گیا جنت میں، جھنڈا گر گیا۔
اب کوئی اٹھانے کی ہمت نہیں تھی کسی میں، تو ثابت بن اکرمہ ایک انصاری صحابی ہیں، انہوں نے جھنڈا اٹھایا، کہا بھائی جھنڈا پکڑو، ہاتھ سے نکل رہی ہے جنگ۔ تو لوگوں نے کہا تو ہی پکڑ لے ثابت بن اکرم، کہا بھائی میرے بس کا نہیں ہے، کسی اور کو پکڑاؤ۔ تو اس افراتفری میں کس کے منہ سے نکلا خالد کو پکڑاؤ، شور شرابہ تھا، تو کسی نے کہا خالد کو پکڑاؤ، یہ کہنا تھا کہ سب نے کہا خالد کو دو، خالد کو دو۔ اب اللہ کے نبی خاموشی سے اوپر دیکھ رہے تھے، ایسے سامنے سناٹا ہے اور ادھر یہ ہو رہا ہے۔ تو آخر سب نے کہا خالد تو جھنڈا اٹھا۔ وہ کہنے لگے میں تو نیا مسلمان ہوں اور میری پہلی جنگ ہے، کسی پرانے آدمی کو دو۔ تو سب نے کہا تو ہی لے، تو ہی لے۔ تو خالد نے ایک ہاتھ میں جھنڈا پکڑ کے دوسرے ہاتھ سے یوں تلوار لہرائی نہ، تو میرے نبی نے فرمایا اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال، سیف اللہ، سیف اللہ۔ اس جناب کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی لڑتے لڑتے، پھر اللہ نے ان کے ہاتھوں فتح نصیب فرمائی۔ 3000 کے لشکر نے 1 لاکھ پہ غلبہ پایا۔ تو وہ اس سوراخ میں گھس گئے، تھے پتلے، چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، رینگتے 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 وہ سوراخ قلعے کے اندر جا کے ختم کھلا۔ اللہ نے روزے کی برکت سے ایک کتے کے ذریعے سے راستہ دکھا دیا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا بھائی 100 آدمی تیار ہو جو پتلے پتلے، آج رات فتح ہے انشاءاللہ۔ تو ان کو لے کر گھسے، صرف 88 اندر جا سکے، 12 ذرا تھوڑے سے ہیوی تھے وہ نہیں گھس سکے۔ تو 88 آدمیوں کو لے کر وہ اس سوراخ میں سے رینگتے ہوئے قلعے میں داخل ہوئے اور جا کر حملہ کیا، اور اللہ نے دروازہ کھول دیا اور فتح نصیب فرمائی۔ تو روزہ اور نماز دنیا اور آخرت کے کام بنانے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اگر ہم اس کو یقین کے ساتھ کر لیں، جب مشکل پیش آئے اپنا ظاہری سبب بھی اختیار کرو اور نماز بھی پڑھو۔